السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ایک پاکستان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ علی حیدر اپنی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آج یہ پروگرام ہوسٹ نہیں کر رہے، ان کی جگہ میں یہ پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوں۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم جو گفتگو کریں گے غزہ کی صورتحال پر، ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پر اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اعظم سواتی کے بیانات پر۔ تو پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ ایک ہے اعظم سواتی، جیل میں بانی تحریک انصاف سے ان کی ملاقات کے بعد انگلیاں بھی اٹھیں اور سوالات بھی۔ انہی سوالات کا جواب دیتے دیتے آج انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ یہ موضوع پروگرام کا حصہ ہے۔ تحریک انصاف کے اندر اختلافات آج بھی نہ تھم سکے، آج بھی علی امین اور عاطف خان آمنے سامنے آ گئے۔ پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر ہوگا فلسطین کا اور سوال اٹھائیں گے کہ یہ المیہ کیوں ہے، کیسے ہوا اور آگے کیا ہوگا۔ اسرائیل نے آج بھی غزہ پر بارش کی بارش کی، جس کے نتیجے میں 11 نہتے فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران غزہ کی پٹی میں اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں کی تعداد 4600 ہو گئی۔ ادھر صہیونی فوج نے 23 مارچ کو جنوبی غزہ میں 15 امدادی کارکنوں کی ہلاکت میں اپنے سپاہیوں کی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ کرۂ ارض پر 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ان اسلامی ملکوں کے پاس دولت کے انبار ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، تیل کے سمندر ہیں۔ ان اسلامی ملکوں کے پاس 60 لاکھ فوج بھی ہے، ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، 8 سے 9 ہزار جنگی طیارے اور ہزاروں سپرسونک میزائل بھی ہیں، لیکن لال و جواہر، اسلحہ بارود کے ڈھیر ہونے کے باوجود 2 ارب کے قریب مسلمان صرف 1 کروڑ آبادی پر مشتمل دنیا کی واحد صہیونی ریاست کے سامنے سہمے بیٹھے ہیں۔ 18 مہینہ کی غزہ جنگ میں اسرائیل نے 41 کلومیٹر پر محیط نہتے فلسطینی شہر کو بارود سے اڑا دیا، 60,000 فلسطینیوں کو خون میں نہلا دیا، بدترین نسل کشی کرتے ہوئے 17,000 فلسطینی بچے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ غزہ مہینوں سے لہولہان ہے، غزہ مہینوں سے پکار رہا ہے، لیکن عرب سے عجم تک عالم اسلام میں ہو کا عالم ہے۔ 57 اسلامی ممالک کو سام سونگ کیا ہے، کوئی ایک ملک بھی غزہ کی ماتم کرتی ماؤں کے آنسو پہنچنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ کے سسکتے بلکتے بچوں پر زخموں پر مرہم رکھنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ غزہ کے قتل عام پر امت مسلمہ کی بے حسی اس تلخ سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا غزہ کے حوالے سے امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی اسی عذاب الہی کو دعوت نہیں دے رہی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے؟ ناظرین، سوال یہ بھی ہے کہ عالم اسلام پر اتنا خوف کیوں طاری ہے، اتنی بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ زمانہ آ پہنچا ہے جس کی پیشگوئی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دی تھی؟ حدیث مبارکہ میں اس زمانے کا تذکرہ یوں کیا گیا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دشمن قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس عذاب سے فرار ممکن ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ سوال یہ بھی، کیا اس بڑی جنگ کا طبل بجنے کو ہے جس کی خبر بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے دے دی تھی، جو عرب میں تباہی لائے گی؟ شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے بھی خبردار کر دیا ہے اور غزہ جنگ کے دوران فلسطینیوں کی امداد کے لیے جھولی پھیلا دی اور اس امداد کو نفلی عبادت سے بھی افضل قرار دے دیا ہے۔ کیا امت مسلمہ مفتی تقی عثمانی کی اپیل پر کان دھرے گی اور اپنی مجرمانہ خاموشی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی سبیل نکالے گی؟ ناظرین، اسی پر بات کریں گے۔ جید عالم دین جناب حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، کہیے گا، ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے امت مسلمہ کی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ہوگا اور امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس خاموشی پر ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو 1.5 سال کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی اور علامہ اقبال کے شعر پڑھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر، اور اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ حقیقت میں تو یہ امت مرحومہ ہو چکی ہے، اور اس امت کو اب امت کا ٹائٹل اور لقب دینا بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے لیے جو بے حسی بے ضمیری 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے دکھائی ہے، اس کا آپ کہتے ہیں کہ انجام کیا؟ اس کا انجام وہی ہے کہ آج غزہ کے بچے ہوا میں اچھل رہے ہیں اور غزہ کے لوگ ہوا میں اچھل رہے ہیں، بمباری کے بعد ان کے جسموں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں۔ آج ان کی باری ہے تو کل میری اور آپ کی باری ہے، اور یہی ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ آج آپ یہ سمجھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون صرف غزہ کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کل کو آپ کی باری بھی آنے والی ہے، اور اگر آج ہم اس ظلم کے اوپر خاموش رہیں گے تو جب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تب خاموش ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن و سنت میں کیا پیش گوئی ہے، کیا پریڈکشن ہے، ہمارا انجام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان قریب قوم میں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، کہا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے، یعنی 313 تھے تو پوری دنیا کی باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ کہا کہ تم تو موسلا دار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر حب دنیا پیدا ہو چکی ہوگی اور موت سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہو چکی ہوگی اور زندگی کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے جہاد کا، اس کو تو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور جہاد کا نام لینے والوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں، اور جہاد کی جو لفظ بات بھی کرے اس کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جہاد کا مینڈیٹ ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت اور ریاست اپنا مینڈیٹ کب استعمال کرے گی؟ کوئی ایک مسلم حکمران اس ٹائم امت دیکھ رہی ہے جو اعلان کرے کہ جو غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان امت کے اندر ابھی امت اتنی بانج نہیں ہوئی۔ صرف یہ جو پروٹوکولز ہیں اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ لوگوں کو جانے نہ دینا اور پرائیویٹ جہاد کے، آپ کو پتہ ہم بھی قائل نہیں، قرآن و سنت میں بھی یہ مینڈیٹ حکمرانوں کا، تو ہمارا تو اپنے ملک کے حکمرانوں ہے، باقی اسلامی ممالک کو چھوڑیے، ہمارا اپنے ملک کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے جرت کا مظاہرہ کریں، صرف تقریروں تک بات نہ رکھیں، صرف آواز اٹھانے تک بات نہ رکھیں، آواز بھی اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرک میڈیا کے اوپر، لیکن ایک حکمران تو ایسا ہو جو آگے بڑھے۔ میں کہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب ہی اگر اعلان کر دیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کو پاکستان سے ایک وافر کھیپ میسر ہو سکتی ہے جو ان کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جی سر، جہاد کو تو آپ لوگوں نے خود بھی مشکوک کر دیا نا، کشمیر میں جہاد جائز تھا اور امریکہ کے خلاف جائز نہیں تھا، افغانستان میں روس کے خلاف جائز تھا، امریکہ کے خلاف حرام تھا، جبکہ حتیٰ کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ جہاد کو ہم نے امریکہ کے کہنے پر پروموٹ کیا۔ یہ مشکوک کرنا بھی علماء اور حکمرانوں کا قصور ہے۔ یہ سب عوام اب کیا کرے گی، کیا بھگتیں گے؟ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے محمد بن سلمان کے بارے میں بات کیا، یہ تو اس بیان کو تو پہلے ہی وہ سعودی میڈیا اور چینل مسترد کر چکے ہیں کہ یہ ان کی طرف ایک جھوٹ کے اوپر مبنی بیان منسوب کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو جو بات کرتا ہوں، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، جہاد کبھی مشکوک نہیں ہوا۔ جہاد کیسے مشکوک ہوتا ہے؟ آپ کی یہ بات البتہ درست ہے کہ کشمیر کا جہاد جائز ہے، روس کے خلاف جہاد جائز ہے، اور پھر بعد میں جب حملہ ہو تو وہ جہاد جائز نہیں۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی حکمرانوں نے کریٹ کی ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، علماء نے کریٹ نہیں کی۔ علماء کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ پرائیویٹ جہاد جو ہے اور ذاتی ڈسکریشن نہیں ہے۔ یہ علماء کی اگر ذاتی ڈسکریشن ہوتی تو آپ دیکھتے کہ جہاد کے میدان کیسے سرگرم ہوتے ہیں، چونکہ علماء قرآن و سنت کے طالب علم ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ مینڈیٹ ہی ریاست کا ہے۔ تو جب ریاست کا مینڈیٹ ہے تو انہوں نے کنفیوز کیا، یہ علماء نے کنفیوز نہیں کیا۔ ہمارا تو آج بھی علماء کا مطالبہ کس سے ہے؟ کیا آپ نے کوئی عالم دین ابھی ایسا دیکھا جو کہ میں جا رہا ہوں مسجد اقصیٰ، کیونکہ اس کو پتا ریاست کا مینڈیٹ ہے، ریاست سے مطالبہ کرنا ہے۔ ریاست نے جہاد کو کنفیوز کیا۔ ریاست کو جب جہاد کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کو پرموٹ کیا اور کشمیر کے اندر جہاد کا نعرہ لگایا۔ ریاست کو جب ضرورت تھی افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد کا نعرہ لگایا۔
علماء نے کہاں پہ کنفیوز کیا؟ علماء تو جب یہ حملہ ہوا افغانستان کے اندر تو علماء تو اس کی بھی ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں، اور ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے شہریوں کو امریکہ کے حملے کے خلاف دفاع کا حق ہے، یہ دنیا کے مسلمہ قوانین ہیں، اور انہوں نے وہ جہاد کر دکھایا اور انہوں نے وہاں سے بگا کے دکھا دیا. آپ شام کی مثال دے دیں، لے لیں، وہاں پہ بھی جہاد کر کے دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہتے ہیں، اس ٹائم بے بس ہیں، بے کس ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری حماس کی اسٹریٹجی سے اتفاق ہے یا نہیں ہے. اس وقت انہوں نے حملہ صحیح کیا، غلط کیا. اس ٹائم تو ہم ساری امت ان کے ساتھ کم از کم آواز کے ساتھ آواز تو ملا رہی ہے نا، اور عملی طور پہ پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں، اور آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی عوام، پوری امت کی مسلمان آپ کے ہمراہ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ بہرحال اعلان کسی حکمران ہی کو کرنا پڑنا ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ طور کے اوپر جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو اس کے نتائج آپ خود پاکستان کے اندر بھگت چکے ہیں کہ پرائیویٹ جہاد کا اعلان ہماری یہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان سے اختلاف ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ وہ صرف پرائیویٹ جہاد کے اوپر اختلاف ہے. اور پرائیویٹ جہاد کی اگر جو اتھارٹی علماء کو یا جماعتوں کو اگر آپ دے دیں گے تو اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں نکلیں گے. صحیح، لیکن سر مفتی تقی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. آپ علماء نکلیں اور مجبور کریں حکومت کو کہ جہاد کے لیے نکلیں. آپ بھی ہمارے پروگرام میں یہی رونا روتے رہتے ہیں، فلسطین کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کی جنگ آپ سڑکوں پر لڑتے ہیں، اور فلسطین کے لیے بیان دینے اور آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی 100% جائز اور درست بات ہے، اور میں آپ کو ذرا ماضی کے اوپر چاہتا ہوں کہ نظر دوڑائیں. علماء اس موضوع کے اوپر، میں مثال دے رہا ہوں، آپ صرف میری بات کریں، مفتی تقی عثمانی اور دیگر مذہبی جماعتوں کا کردار بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. ملین مارچ ہوئے ہیں، ملین مارچ، اور حکومت کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا اور حکمرانوں کو مجبور کیا، جس کی وجہ ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر کم از کم رومال لے کے اقوام متحدہ تک پہنچے ہیں. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہر روز اسمبلی میں رومال اور مفلر لے کے آتے ہیں فلسطین کا، آج وہ خود وزیر اعظم ہیں، تو وہ مفلر کہاں پہ چلے گئے؟ یہ ہمارا طرز حکومت کے اوپر بھی تو آپ غور کریں. اور دوسری بات ہے، میں صرف جمعیت اہل حدیث کی اگر بات کروں تو اللہ کے فضل و رحمت سے بیت المقدس کے امام کے بیٹے کو ہم نے بلایا، پاکستان بھر کے اندر اجتماعات کیے، حکومت کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا کہ ان کی امداد کو نہ روکا جائے. اور اللہ کے فضل و رحمت سے دیگر جو دینی جماعتیں ہیں انہوں نے امدادی قافلے روانہ نہیں کیے، وہاں تک امدادیں پہنچی نہیں ہیں، وہاں تک کنٹینر وہ کس وجہ سے پہنچی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہاں سے 1 روپیہ بھی وہاں ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں تھی دی جا رہی، تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کنٹینر مذہبی جماعتوں نے پہنچائے ہیں. اور مذہبی جماعتیں کیا کریں؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ گنے اٹھا کر حکومت سے یہ مطالبہ کریں ہمیں جانے دے، تو ہم اس کام کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن یہ کام، یہ سرحدیں ریاستوں نے کھولنی ہیں، اسلامی حکمرانوں نے یہ اجازتیں دینی ہیں. اگر ہاں جو آپ کا مطالبہ 100% جائز ہے، آپ کی وساطت سے بھی میں کہتا ہوں پاکستان کی عوام کو کم از کم ملین مارچ کی صورتوں میں اب دوبارہ نکلنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی ہوئے ہیں یہ، اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے علماء یا عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے تو یہ بھی ایک مبالغہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان سے لے کے جماعت اسلامی سے لے کے جمعیت اہل حدیث پاکستان تک ہر مذہبی جماعت نے انفرادی طور کے اوپر اقصی مارچ بھی کیے ہیں، اقصی واک بھی کی ہے، اقصی کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، وہاں پہ امداد بھی پہنچائی ہے، وہاں پہ کنٹینرز بھی پہنچائے ہیں. فلسطین کے سفیر ان تمام پروگراموں میں موجود بھی رہے ہیں، اور فلسطین کی قیادت، مذہبی قیادت ان ریلیوں کے اندر، ان پروگراموں میں شریک بھی رہی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز بھی فراہم کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. جید عامدین جناب حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اکٹھے ہو کر نکلنا پڑے گا، تبھی اس صورتحال کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں خالد محمود عباسی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. ان کو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں لینے کی کوشش کی لیکن اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے اب ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ خالد محمود عباسی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ فلسطین کی صورتحال ہے، سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے پاس جو معلومات ہے ان کی بنیاد پر یہ خدشہ موجود ہے کہ فلسطین نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا اور وہاں مکمل طور پر اسرائیل قائم ہو جائے گا، یا کیا تمام فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اس وقت جو سوال ہے یہ ایک کم از کم اس اعتبار سے ایک حقیقت ہے
کہ امریکہ اور اسرائیل اس بات پر تلے ہوئے ہیں، ان کا پورا منصوبہ ہے کہ یہاں سے فلسطینیوں کو نکال باہر کیا جائے اور اس سارے علاقے کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا قبضہ ہو جائے. نہ صرف اس علاقے کے اوپر بلکہ اس سے بات آگے جانی ہے، لبنان، اردن، اس کے بعد شام، اور بلکہ یہ کہ اس سے بھی آگے دوسری طرف مصر کی طرف اور اس طرف عراق کی طرف بھی جانا ہے، اور آخر کار سعودی عرب تک بھی بات پہنچنی ہے، مکے اور مدینے تک بھی بات جانی ہے. یہ وہ گریٹر پلان ہے. دیکھیں 67 میں جو 48 میں یہ ریاست بنی تھی، قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے، اور اس نے الٹیمیٹلی جہاں تک جانا ہے وہ یہ جگہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کے منصوبے تو یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرے، اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے اور یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ واقعہ ہے، امر واقعہ ہے. اس سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اندھا ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ ایک واقعی خطرہ ہے کہ یہ تمام فلسطینیوں کو یہاں سے نکال باہر کریں اور انہیں کسی ڈیزرٹ میں جا کے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ان کے ذہن میں ہے، شاید صحرائے سینا میں لے جانے کا ہے. اچھا. اور اگر ایسا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جائے گی اس علاقے میں، جس کی خبریں پہلے سے احادیث میں موجود ہیں، بلکہ بہت سی احادیث ہیں جو آرمگڈان پہ بات کر رہی ہیں. ملخمۃ الکبریٰ اور الملخمۃ العظمیٰ کی بات آتی ہے، جو ملاحم جو ہونے ہیں آخری دور میں. تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ ہم اس آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں. اب اس میں ہلاکتیں کتنی ہونی ہیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے. آخری فتح تو مسلمانوں کی ہونی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس فتح کی خوشی مسلمانوں کو اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں کام آ چکے ہوں گے. مال غنیمت تو بہت ملے گا لیکن وہ حاصل کرنے کی خوشی نہیں ہوگی. یہ ہیں جی جو اس سارے سیناریو کو جو روایات بیان کر رہی ہیں. صحیح، ٹھیک. خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اور گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں سے ہی ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے تھے ہم غزہ کی صورتحال پر، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں. خالد محمود عباسی صاحب، کہیے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا ذکر پیش گوئیوں یا علامات قیامت میں آیا ہے، اور یا ابھی بھی حالات اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی ممکن ہے، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر مسلمان خاص طور پر پاکستان اور عرب دنیا مخلصانہ کوشش کریں تو کیا آپ کے خیال میں صورتحال بدلی جا سکتی ہے، یا پھر یہ معاملہ اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے؟ یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ قیامت کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں، سورج مغرب سے نکل پڑا ہے، بس آخری دن ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اور تم نے جو درخت کاٹ لیا ہے اس پر قلم لگانے کے لیے، تو آپ اپنا کام جاری رکھو، آپ یہ نہ دیکھو کہ قیامت شروع ہو گئی ہے. تو ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ یوں سمجھے تکوینی امور ہیں، وہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کر رہا ہے. ایک ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تقاضا، شریعت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان پر کہیں پہ بھی ظلم ہو اور وہ اگر تمہیں پکارے کہ میری مدد کو آؤ، تو باقی مسلمانوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس کی مدد کو پہنچنا. اور یہ کہ جو اس کے پڑوس والے ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ پڑوس والے کفایت نہ کریں، پورے نہ پڑیں، تو پھر ان کے جو ساتھ والے ہیں ان پر لازم ہو جاتا ہے. کرتے کرتے پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کو پہنچیں. یہ بات تو وہ ہے جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس کا یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہم بات اگر رکھ دیں گے لوگوں کے سامنے تو مسلمان حکمرانوں کو یہ کوئی ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کر اس کی تابعداری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ باقی اسلام کے احکامات پر کون سا عمل پیرا ہیں جو اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. مسلمان تو اس وقت وہ ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو جو فلسطینیوں کے پڑوس میں بستے ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے، اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے بھی. اور جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ نے تو ہم فیسیلیٹیٹر تھے اس کے. تو اس اعتبار سے مسلمان حکمرانوں کی تو صورتحال یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع میں آئی ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، لیکن یہ ہماری دوستیاں اتنی گاڑی ہو چکی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے خون کی ارزانی بھی
हमारी उस दोस्ती के अंदर कोई कमी पैदा करने में कामयाब नहीं हो पा रही। ठीक, अब्बासी साहब, जिस तरह से आपने फैसिलिटेटर का जिक्र किया है, मामला ये है कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि सारे अरब ममालिक सिर्फ फैसिलिटेटर बन चुके हैं, और मैं ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की बात कर रही हूँ। हमने तारीख़ में देखा है कि अरब दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ 3 बड़ी जंगें लड़ चुकी है और पूरा अरब मुत्तहिद होकर इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। और फिर सवाल ये भी है कि गुज़श्ता 25 से 35 बरसों में ये सब कुछ किस तरह से बदल गया, ये तब्दीली किस तरह से आई, और मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अरब दुनिया रवैया इतनी तेजी से कैसे बदला गया। हाँ, यानी जो ये हुक्मरान जो हमारे सारे बदल गए, उसकी देखें एक वजह ये है कि जो इन्होंने पहले भी एफर्ट्स की थी ना, वो अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर की थी, ये कोई ईमान की बुनियाद पर नहीं थी। ईमान की बुनियाद पर हूं तो हालात जैसे भी हों, बेखतर जो है ना आतिश नमरूद में इश्क कूद जाता है। लेकिन जब आप नेशनलिज्म की बुनियाद पर खड़े हों तो फिर आप जमीनी हकायक को देखकर कदम उठाते हैं, और उसमें फिर आपको ये देखना होता है कि आपकी ताकत कितनी है, बेगानी ताकत कितनी है। आपने एक दफ़ा अटेम्प्ट की, कामयाब नहीं हुए, दूसरी दफ़ा की, कामयाब नहीं हुए, तो अब उसके पीछे आके अमेरिका खड़ा हो गया है, तो हमारी तो कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, सब रायगां जाएंगी। सही। क्या सर आपको ये लगता है कि आज भी कोई ऐसा मुसलमान मुल्क मौजूद है जो वाकई इसराइल या इसके आलमी इत्तेहादियों को हकीकी मायनों में मुज़ाहमत फराहम कर सकता है? देखें, ये तो यानी खुद अगर आप इसराइलियों से पूछें ना, तो वो पूरे अरब में किसी ऐसे मुल्क को नहीं देख रहे कि जो उनके रास्ते में मज़ाहिम हो सकता हो। जो थे वो एक एक करके फारिग हो गए। इराक के बारे में खदशा था, शाम की जो हालत हो चुकी है वो अब आपके सामने है, वो अब क्या रेजिस्ट करेगा। उसके आगे आगे यानी पहले उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से ऐसी रेजिस्टेंस को खत्म कर लिया। अब उस पूरे इलाके में अगर कोई थोड़ी बहुत ताकत है तो वो मिस्र की है, और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में उन्हें एक तुर्की नजर आता है, वो क्या करेगा हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा पाकिस्तान नजर आता है। ईरान को भी उन्होंने कम अज कम मशरिक़ वस्ता की हद तक जो है ना, इस वक्त फौरी तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत जख्म पहुंचाई है। उसके तमाम जो भी वहां पे एक यूं समझिए कि जो भी जिनकी मदद से या जो बाजू थे कहना चाहिए, वो उन्होंने काट दिए हुए हैं। और ईरान इस वक्त पीछे हटकर फिर कोई मंसूबा बनाए आगे बढ़े हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ईरान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है, वो एयरफोर्स के बगैर कैसे कुछ कर सकता है। और मुकाबले में सिर्फ इसराइल नहीं है, अमेरिका है। ये भूल जाएं कि सिर्फ इसराइल है, अमेरिका है पूरी ताकत के साथ, बल्कि ये कि पूरी वहशत के साथ अमेरिका पीछे खड़ा हो गया। आप जो पिछले दिनों की जो भी ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात हैं, ट्वीट्स हैं, जो उसने गजा के बारे में अपने मंसूबे जाहिर किए हैं, उन सबको सामने रखें तो ये दर हकीकत अमेरिका अपनी तमाम ताकत के साथ अपना जो भी इंसानी हुकूक का कोई जुब्बा अगर था, फरेब का जुब्बा, फिरका सालूस कुछ था, वो उतार कर और बिल्कुल उरिया होकर वो एक वहशत का इस्तियारा बनकर इसराइल की पीठ पर आकर खड़ा हो गया। तो इस एतबार से यानी अगर थोड़ा बहुत कोई डैमेज कर सकता है तो वो ईरान यकीनन इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे वगैरह हैं, उनको शायद कोई डैमेज कर सके। या फिर कोई दूसरा मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान को पहले से इंगेज कर लिया गया हुआ है। ठीक है, खालिद महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि हमें इकट्ठे होकर निकलना पड़ेगा। हम अपने हुकूक के लिए तो बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी निकलना होगा, उनके लिए भी देखना होगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं, आखिर मुआजरा क्या है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे पीटीआई के अंदरूनी मामलात की। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो आज भी ना थम सके। आज भी अली अमीन और आतिफ खान आमने सामने आ गए। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान तंजिया जुमलों का तबादला हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाए जाने का जिक्र किया और ओहदा वापस मिलने पर तंज भी किया। वज़ीर आला ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तनकीद की, जबकि ग्रुप में मौजूद दीगर अरकान ने आतिफ खान को मुबारकबाद दी। ताहम आतिफ खान ने वज़ीर आला की तंज को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने जो कहा उस पर तबसरा नहीं करता, मैंने किसी को कोई रद्द अमल नहीं दिया। यह सिलसिला यहाँ तक ही थमता दिखाई नहीं देता नाजरीन, बल्कि अली अमीन के खिलाफ अदम एतमाद की गूंज भी सुनाई दे रही है। इसका भी जायजा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी किले खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली खबरें पार्टी के लिए अच्छी नहीं है।
تنظیم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو چکی ہے۔ قیادت ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہی ہے۔ ماضی میں خیبر پختونخوا سے اختلافات کی خبریں تو آتی رہی ہیں، مگر اس بار ان خبروں پر مہر تصدیق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے حالیہ بیانات نے ثبت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسد قیصر، شہرام ترکی، شکیل خان اور عاطف خان پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ صوبائی قیادت پر الزامات کے بھرمار کے بعد صوبے میں حالات گمبھیر ہو گئے ہیں، جبکہ جنید اکبر بھی وزیر اعلیٰ کے بیانات اور الزامات سے خاصے سیخ پا دکھائی دے رہے ہیں۔ فورم ہونا چاہیے، کسی باتیں کرے، اختلاف کا پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پارٹی کی سینئر قیادت نے اس کا نوٹس لیا ہے، پر دونوں سائڈ کو یہ کہا ہے کہ آپ دونوں نے اس پہ مزید آگے نہیں بڑھنا، لیکن کمیٹی میں بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ کسی کی نیت پہ شک نہیں کروں گا، اختلاف کروں گا، وہ پہلے بھی کرتا ہوں، بعد میں بھی کروں گا۔ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس پہ صرف نظر کیا گیا، اس کے بعد وہ بڑی ہو گئی ہیں اختلافات، اور وہ اختلافات انشاءاللہ۔ اسی معاملے پر ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طاہر خان۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا کہ علی امین گنڈا پور اور عاطف خان آج بھی ایک دوسرے کے خلاف تنزیہ بیانات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، آخر یہ معاملہ کیوں نہیں رک رہا، اور خیبر پختونخوا میں یہ اندرونی کشمکش کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کی۔ میری نظر میں سوال جو آپ کا ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، تو یہی تو ایک امتحان ہے تحریک انصاف کا، ان کے جیل سے باہر لیڈرشپ کا، کہ عمران خان جیل میں ہیں اور یہ یہاں ایک دوسرے کے خلاف پبلکلی یا میڈیا میں جب ایک لیڈر دوسرے پہ الزام لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سیریس ہے اور معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو اور پھر آپ کی وہ جو ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کی جائے جو منظم ہو، جو مؤثر ہو، تو اس کی طرف تو پھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ آج جو کنونشن تھا اس میں مراد سعید پہلی مرتبہ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا، وہ ایک بات کر رہا ہے، ان کا فوکس عمران خان کی رہائی پہ ہے۔ یہاں پہ آپس میں پاور سٹرگل ہے، اعظم سواتی لگا ہوا ہے مانسہرہ سے، خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر ہے بابر سلیم سواتی، تو یہ جو اندر آپ کے ایک ضلع میں پالیٹکس ہے، آپ ان کو برداشت نہیں کرتے، میں آپ کو برداشت نہیں کرتا، آپ خراب ہے، میں کرپٹ ہوں، تو اس لیے تم نہیں رہا کہ یہی ایک آسان سا جواب ہے کہ شاید ان کو یہ احساس نہیں ہے لیڈرشپ کو کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ جو موجودہ وقت ہے یہ کتنا مشکل ہے۔ ان کے لیڈر جیل میں ہے، بانی ان کے جیل میں ہے، اور یہ لوگ یہاں لگے ہوئے۔ اور دوسری بات سر، ایک انتہائی اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی باتیں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو کتنے دھڑے نظر آ رہے ہیں، اور کیا یہ تمام دھڑے علی امین گنڈا پور کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ واقعی عدم اعتماد کی تحریک لائیں اور اسے کامیاب بنا سکیں؟ میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کی طرف معاملہ جائے گا، کیونکہ فیصلے تو عمران خان نے کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے خیال میں چونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ تھوڑا کم ہوا ہے تو ان کے میسیجز باہر نہیں آ رہے۔ جو لیڈر جاتا ہے، جس طرح اعظم سواتی گیا تھا اور وہ باہر آ کر انہوں نے کہا کہ جو کے پی اسمبلی کے جو اسپیکر ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ اب کس کو معلوم ہے کہ عمران خان نے اعظم سواتی سے یہ بات کی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ عمران خان کی فیملی کو عید پہ اجازت نہیں دی گئی ملنے کی، اور اعظم سواتی کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو عدم اعتماد کا میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کا پی ٹی آئی کے اندر معاملہ آئے گا اگر عمران خان چاہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ صحافی طاہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب ناظرین پڑھتے ہیں۔ ایک ہے اعظم سواتی، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کبھی غیر متوقع طور پر بانی تحریک انصاف سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، کبھی قید سے ان کی رہائی کی امید دلاتے ہیں، کبھی اپنی مسکراہٹ کا راز بتاتے ہیں، کبھی بانی پی ٹی آئی کو احتجاج مؤخر کرنے پر قائل کرتے ہیں،
ابھی اپنی ہی جماعت کے عہدیداروں پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے چند ساتھیوں کو کھونے سے کھوٹے سکے بھی کہتے ہیں، جبکہ کبھی خود پر بیتے مظالم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہی اعظم سواتی نے اب ایک انتہائی اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے انہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رابطے کا کہا تھا۔ اس پر انہوں نے جنرل عاصم منیر کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی تھی۔ ایک اینکر کے ذریعے بھی بات چیت کی کوشش کی گئی، لیکن دروازے نہ کھلے۔ اعظم سواتی کا یہ بیان اصل میں ایک وضاحت ہے۔ چند روز پہلے اعظم سواتی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرنے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل گئے تھے۔ اس روز تحریک انصاف کے نامزد کردہ کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تھی، لیکن اعظم سواتی کو مل گئی تھی۔ اس غیر معمولی رسائی پر سوال بھی اٹھے تھے اور انگلیاں بھی۔ بانی تحریک انصاف کی بہن نے بھی ٹویٹ میں پوچھا تھا کہ جب انہیں بانی سے ملنے نہیں دیا گیا تو کیسے چند لوگوں کو ان تک پہنچا دیا گیا۔ اسی روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 1.5 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملے تھے۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا پر ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلی تھیں کہ بانی تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ پارٹی رہنما بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات نہیں کریں گے، لیکن اس روز اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور بانی کو جیل سے نکالنے کی بات بھی کی تھی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ خدا کے فضل سے ہم عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیل سے نکالیں گے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ اعظم سواتی اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں پر الزام بھی لگا چکے ہیں، عہدوں کی تقسیم پر اعتراضات کر چکے ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کا کارکن اب قائدین سے نفرت کرنے لگا ہے۔ انہوں نے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے تھے، جنہیں بابر سلیم سواتی نے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اکبر کے بارے میں شکایت دی اسی شخص کو، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف جو میں نے ثبوت دیا تھا اس کو پارٹی سے نکالتا، اس کو ایک کو جو ہے بنا لیا آپ کا سیکرٹری جنرل ہزارے کا اور دوسرے کو بنا لیا صدر مانسرے کا۔ جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے میرے سمیت خان صاحب کا ورکر کی شکلوں کو دیکھنے کے لیے نہیں چاہتا۔ ایک کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے تو اسپیکر کے پی کے کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال 22 اگست کو بھی اعظم سواتی خبروں میں آئے تھے۔ اس روز تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ اسی روز سپریم کورٹ میں حساس نوعیت کے ایک کیس کی سماعت تھی اور مذہبی جماعتیں بھی احتجاج کا اعلان کر چکی تھی، لیکن اچانک علل صبح ایک شخصیت کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی اور بانی جلسہ مؤخر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ شخصیت اعظم سواتی تھے۔ تب بھی یہ سوال اٹھے تھے کہ صبح اعظم سواتی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیسے ہوئی اور کس نے کروائی۔ آج اعظم سواتی نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ وہ ملاقات تحریک انصاف قیادت کے کہنے پر کی گئی تھی۔ خان صاحب کو پھر کہا، خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میرا کسی بھی ISI کے کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں، جس میں عمر ایوب خان تھا، جس میں علی امین خان تھا، شبلی فراز صاحب تھے، دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے سویا وہ اٹھایا۔ گور صاحب ٹیلی فون پہ تھے کہ آپ گور صاحب کے ساتھ جاؤ گے اور اس جلسے کو 22 اگست کے ملتوی کراؤ گے۔ اعظم سواتی آرمی چیف سمیت ریاستی اداروں کے خلاف تضحیک امیز ٹویٹ پر مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ نامعلوم نمبر سے انہیں ان کی اہلیہ کے ساتھ ذاتی ویڈیو بھیجی گئی۔ یہ بتاتے ہوئے اعظم سواتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ اعظم سواتی کے مطابق ان پر ظلم کیے گئے، لیکن جب ان کی جماعت برسر اقتدار تھی تو خود ان پر ظلم کرنے کا الزام بھی لگا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ ایک شخص کی بھینس ان کے فارم ہاؤس میں گھسی تھی، جس پر اعظم سواتی نے اس کے اہل خانہ کو اٹھوا کر جیل میں ڈالنے کے احکامات دیے تھے۔ اعظم سواتی کا فون نہ سننے اور ان کا کام نہ کرنے پر اسلام آباد کا IG تک تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں بھی اخباروں میں شائع ہو چکی ہیں کہ 2001 میں اعظم سواتی نے سیلاب زدگان کی امداد کے نام پر $10 لاکھ کا جعلی نوٹ دے دیا تھا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ناظرین، صحافی روف کلاسرا کے مطابق اعظم سواتی کا اصل نام بشیر احمد ہے اور وہ امریکی شہری ہونے کے دعویٰ کر کے 2 دفعہ امریکہ میں ووٹ بھی ڈال چکے ہیں۔
ناظرین، یہ ہیں وہ اعظم سواتی جو اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد سوالات اور الزامات کی زد میں تھے، اور اب ان کی وضاحت کے بعد جو اب ملنے کے بجائے سوالات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور سب کے بیانات بھی آپ نے سنے، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو گیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔